السلام علیکم. رہبر گروپ آف انسٹیٹیوشنز آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سبق کا مطالعہ کیا، تشریح دیکھی. اس ویڈیو میں ہم اس سبق کا ریمیننگ پارٹ دیکھنے جا رہے ہیں. ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش حق میں سرگرداں رہتے تھے. ہم نے ان کے ابتدائی حالات زندگی کے متعلق پڑھا کہ انہیں حق کی تلاش تھی، اور اسی تلاش حق میں وہ اپنے وطن ایران کے شہر اصفہان سے نکلے، شام گئے، شام سے عراق کے شہر نینوا گئے، وہاں سے اموریہ کا سفر طے کیا. اس دوران وہ مختلف مذہبی پیشواؤں اور راہبوں سے ملتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، تعلیمات حاصل کرتے رہے. یہ سب ان کی تلاش حق کا حصہ تھا. آئیے ہم اس کے بعد کے حالات دیکھتے ہیں. جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا، حضرت سلمان دوسرے کے پاس چلے جاتے. کئی راہبوں اور عیسائی مذہبی پیشواؤں کے ساتھ وہ رہے. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو روحانیت اختیار کر لیتے ہیں. راہب تارک الدنیا ہوتا ہے، تارک الدنیا جو دنیا کو ترک کر دیتا ہے. اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے، رہبانیت کا کانسیپٹ نہیں ہے، راہب کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن یہودیت اور عیسائیت اور دیگر مذاہب میں راہب ہوتے ہیں. یہ لوگ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، تارک الدنیا ہو جاتے ہیں، اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر مذہبی کاموں کے لیے، عبادتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. لیکن اسلام میں دنیا کو ترک کرنے کا تصور نہیں ہے، رہبانیت کا تصور نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف راہبوں اور پادریوں کی صحبت میں رہے. جب کسی راہب کا انتقال ہو جاتا، حضرت سلمان دوسرے کے پاس چلے جاتے. اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام، نینوا اور اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا. اصفہان سے نکلے، شام گئے، شام سے نینوا، نینوا سے اموریہ. اصفہان ایران کا شہر ہے، ایران سے آپ نینوا جاتے ہیں. نینوا یہ قدیم شہر ہے عراق کا. نینوا سے اموریہ یہ رومن سلطنت میں ایک شہر تھا جو بعد میں فتح کر لیا گیا. تو آپ دیکھیے، ایران سے شام، شام سے عراق، عراق سے رومن امپائر، اتنا سفر آپ سینکڑوں میل کا سفر طے کر رہے ہیں. اور کس لیے؟ تلاش حق. سفر طے کیا اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کی. بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا. اموریہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی. اس اموریہ میں بتا چکا ہوں، اموریہ ایک شہر، قدیم شہر، وہاں پر ایک راہب سے ملاقات ہوئی. اس راہب نے آپ کو، حضرت سلمان کو بتایا کہ ایک نبی مبعوث، عنقریب ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے جو دین ابراہیم لے کر آئے گا. وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا. اس کے ماننے والے پروانوں کی مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے. تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے. اے سلمان سن، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی. راہب نے حضرت سلمان کو نبی برحق کی نشانیاں بتائی.
راہب نے بتایا کہ وہ نبی دین ابراہیم لے کر آئے گا، کھجوروں والی سرزمین کی جانب ہجرت کرے گا، اور اس کی 3 نشانیاں ہوگی، ظاہری نشانیاں جس کی وجہ سے تم نبی برحق کو پہچان لو گے۔ 3 نشانیاں کون سی بتائی راہب نے حضرت سلمان کو آنے والے نبی کی؟ پہلی نشانی تو یہ تھی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ دوسری نشانی نبی برحق ہدیہ قبول نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں راہب نے بتائیں۔ حضرت سلمان فارسی اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔ منزل مقصود کا سراغ حضرت سلمان کو مل چکا تھا، پتہ چل چکا تھا کہ منزل مقصود کہیں اور نہیں مدینہ ہے۔ کھجوروں والی سرزمین کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کوئی اور نہیں، کہیں اور نہیں، مدینہ کی سرزمین ہے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان نے اپنے تمام مال و اسباب اس کے حوالے حضرت سلمان نے اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ حضرت سلمان کو جانا تھا عرب، مدینہ جانا تھا۔ اب انہیں ابھی فی الحال ان کا قیام اموریہ میں تھا، رومن سلطنت، وہاں سے آپ کو عرب جانا تھا، مدینہ جانا تھا۔ اس زمانے میں دور دراز ملکوں کے سفر کا ایک وسیلہ تھا، اور وہ تھا کہ قافلے جایا کرتے تھے۔ دور دراز سفر کے لیے لوگ قافلوں میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ سفر خطرناک ہوا کرتا تھا، تنہا سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے دور دراز کے سفر کے لیے قافلے جایا کرتے تھے، اور لوگ انتظار کرتے تھے کہ فلاں جگہ کا قافلہ جائے گا تو اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو ایک قافلہ جانے والا تھا عربوں کا قافلہ، بلکہ اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان نے اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ وہ عربوں کا قافلہ جو اموریہ میں آیا تھا، عرب واپس لوٹنے والا تھا، حضرت سلمان اس قافلے میں شامل ہو گئے، اپنا پورا سارا مال و اسباب اس قافلے کے حوالے کر دیا، سپورٹ کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو قافلے والے عرب تھے، اہل عرب تھے، یہ جان لیجیے یہ اسلام کی ابتدائی حالت ہے۔ اسلام کی ابتدائی حالت ہے، ابھی سارے عرب نے ایمان قبول نہیں کیا، چند ایک افراد ہے جو مسلمان ہوئے ہیں، اور جس وقت کے حالات ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، مدینہ کے انصار کا ایک بہت بڑا طبقہ، انصار مدینہ جو ہے وہ ایمان لا چکے ہیں، لیکن خطہ عرب کے بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگ ابھی اسلام سے محروم ہیں۔ یعنی جو اہل قافلہ ابھی یہاں آئے ہوں گے اموریہ میں، اہل عرب، تو ان کے متعلق یہ گمان کرنا کہ یہ مسلمان ہوں گے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ان اہل عرب کے متعلق کہہ رہا ہوں جو قافلے کی شکل میں اموریہ میں موجود تھے، اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ وہ قافلہ نکلا اموریہ سے وادی قرا
وادی قرا میں ایک واقعہ پیش ہے. وادی قرا مدینے کے قریب ایک جگہ کا نام ہے. وادی قرا مدینے کے قریب ایک جگہ ہے. وادی قرا میں جب قافلہ پہنچا تو اہل قافلہ نے حضرت سلمان کو ایک یہودیوں کو کے ہاتھوں غلام کی طرف فروخت کر دیا. اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا. اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. وہ اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا. اس طرح حضرت سلمان تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے. حضرت سلمان کو تو پہنچنا تھا اپنی منزل مقصود کی طرف. کھجوروں والی سرزمین تک پہنچنا تھا, پہنچ گئے. کیسے پہنچنا تھا, کس طرح پہنچنا تھا, اٹ ڈزنٹ میٹر. انہیں پہنچنا تھا, پہنچ گئے. بھلے ہی کڑی مصیبتیں جھیلی, انہیں غلام بنا لیا گیا, فروخت کر دیا گیا, لیکن وہ منزل مقصود تک, اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں ان کی منزل مقصود تھی. وہ آنے والے نبی تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے. ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قباء میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں. خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کانپنے لگے. حضرت سلمان باغ میں کام کر رہے تھے, یہودی کے, جو ان کا آقا تھا. وہاں انہوں نے کسی سے سنا کہ قباء میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں. حضرت سلمان کانپنے لگے. نیچے اتر کر انہوں نے نبی سے ملنے کی تدبیریں کی. ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے. انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں آپ نے صحابہ کو کھلا دی. حضرت سلمان نے 3 نشانیاں اس راہب سے سن رکھی تھی نبی برحق کی. نمبر 1 کہ نبی صدقے کا مال قبول نہیں کریں گے. نمبر 2 وہ نبی ہدیہ قبول کریں گے. نمبر 3 کہ ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. تو گویا کہ وہ پرکھنا چاہتے تھے کہ میں جس شخصیت سے مل رہا ہوں وہ شخصیت نبی برحق ہے یا نہیں. تو آپ نے حضرت سلمان نے کھجوریں پیش کی, یہ کہہ کر کے ہدیہ کی, یہ کہہ کر کے صدقہ ہے. آپ نے صدقہ لینے سے انکار کر دیا. آپ نے قبول کیا لیکن آپ نے اس میں سے کچھ نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو کھلا دی. صدقہ تھا اس لیے. حضرت سلمان یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی. دوسرے موقع پر حضرت سلمان پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے. تو نبی نے انہیں تناول فرمایا اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کی. دوسری بار اور ملنے تشریف لے گئے حضرت سلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس بار بھی کھجوریں ساتھ لے کر گئے اور رسول اللہ کی خدمت میں کھجوریں پیش کی, یہ کہہ کر کہ یہ ہدیہ ہے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کھجوروں کا قبول فرمایا, خود بھی تناول فرمایا. کھجوروں کو خود بھی تناول فرمایا. تناول کرنا, تناول فرمانا یعنی کھانا, نوش کرنا, نوش فرمانا. تناول کرنا, تناول فرمانا یعنی کھانا.
تو خود بھی تناول فرمایا اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا. اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی. دوسری نشانی کہ یہ تھی نبی برحق کی کہ ہدیہ قبول کریں گے. آپ نے ہدیہ قبول کر لیا. دوسری نشانی بھی راہب کی، راہب نے جو دوسری نشانی بتائی تھی وہ بھی صحیح نکلی. حضرت سلمان اب نبی اکرم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. ایک روز وہ نبی کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے. اس وقت آپ کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے. یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا. دو نشانیاں تو پوری ہو چکی تھی، صحیح نکلی تھی. دو نشانیاں صحیح نکلی تھی. ایک تو یہ کہ نبی برحق صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں. دوسری یہ کہ ہدیہ قبول کرتے ہیں. دونوں نشانیاں صحیح نکلی تھی. اب تیسری نشانی کی تلاش تھی حضرت سلمان کو. تیسری نشانی کیا تھی کہ شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. ایک مرتبہ حضرت سلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کہاں بیٹھے تھے؟ پشت کی جانب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت یعنی پیٹھ کی طرف بیٹھے تھے. پشت کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا وہ ہوا سے سرک گیا. جسم کا جو کپڑا تھا ہوا سے سرک گیا. پشت پر مہر نبوت تھی دو شانوں کے درمیان. حضرت سلمان نے اس کا دیدار کیا. حضرت سلمان کی نظر مہر نبوت پر پڑی. انہوں نے نہ صرف دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور مسلمان ہو گئے. بیعت کی ہاتھ پر نبی کے اور مسلمان ہو گئے. یہاں پہنچ کر حضرت سلمان کا تلاش حق کا سفر تمام ہوا. انہیں منزل مقصود مل گئی. وہ سفر، وہ منزل جس کے لیے انہوں نے کڑی مصیبتیں جھیلی تھی. حضرت سلمان اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے. سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا. مدینہ میں بڑی عزت ہونے لگی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو گئے. اہل مدینہ، انصار مدینہ اور مہاجرین سب ان کے بھائی بن گئے اور سب لوگ انہیں عزت اور قدر کی نگاہوں سے دیکھنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا. رشتہ مواخات کہتے ہیں بھائی بھائی کا رشتہ. بھائی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا. اب رشتہ مواخات کے تعلق سے آپ جانتے ہوں گے کہ جب یہ رشتہ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھی قائم ہوا تھا. جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے مکہ کے جو مہاجرین تھے ان کے ساتھ پوری یعنی معاونت کی اور نبی اکرم نے ایک انصار صحابی اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا تھا. بھائی بھائی کا رشتہ جس میں انہوں نے ان کا رشتہ بھائی بھائی کا بن جاتا تھا اور وہ پورا حق ادا کرتے تھے نہ بھائی سمجھ کر. چونکہ مہاجرین باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی اثاثہ نہیں تھا، لہذا ان کو ضرورت تھی جمنے کے لیے مکہ میں گھر کی ضرورت تھی، دوسرے سہاروں کی ضرورت تھی. تو انصار مدینہ نے ان کی پوری مدد کی. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ قائم کیا تھا، مدینہ والوں اور مکہ کے مسلمانوں کے درمیان.
بھائی بھائی کا رشتہ ایک صحابی کا دوسرے سے. تو ایسے ہی رشتہ حضرت سلمان کا حضرت ابو درداء کے ساتھ قائم کیا گیا، رشتہ مواخات. حضرت سلمان جو ایران سے آئے تھے.